آج علامہ اقبال کا 146واں یوم پیدائش ہے، اقبال ڈے ہے، لیکن آج ہمارے جو اکثر سیاسی رہنما ہیں انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں باتیں کم کی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں باتیں زیادہ کی ہیں اور آئندہ الیکشن کے بارے میں بات چیت کرتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے غیر ملکی جو پاکستان میں پناہ گزین ہیں یا افغان مہاجرین ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے۔ تو ہم آج ساری باتیں کریں گے کیونکہ آج اطلاعات یہ ہیں کہ دو سابق ارکان قومی اسمبلی جو ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو جو پاکستان کے حالات ہیں ان کو علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم آج ڈسکس کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ایسے ہیں کہ شعر و شاعری کے ساتھ باقاعدہ شغف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے۔ آپ ان کو کالم نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں لیکن آپ شاعر بھی ہیں اور بڑے اچھے شاعر ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور بڑے ہی سخن شناس اور ادب دوست آدمی ہیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، کراچی سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا، اور ناصر شاہ صاحب بھی جو ہیں وہ شعر و ادب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیونکہ عرفان صدیقی صاحب آپ کیونکہ خود بھی ایک باقاعدہ شاعر ہیں، تو میں بجائے کہ آپ سے کوئی سیاسی سوال کروں، میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کا پاکستان ہے، تو آج کا پاکستان جو ہے اسے آپ علامہ اقبال کے کسی شعر کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہوئے بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو بڑی ہی ہماگیر اور جامع شخصیت تھی اور امت کا ایک اثاثہ تھے، 1930 میں یعنی پاکستان بننے سے 17 سال قبل انہوں نے پاکستان کے پورے خد و خال اپنے خطبے میں بیان کر دیے تھے، اتنی دور بھی ان کی نگاہیں تھیں، اور امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کی، ولولہ پیدا کیا، خودی کی تعلیم دی، درس دیا، اور خود ان کا اپنا ایک شعر ہے کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ انہیں خود بھی احساس تھا اپنی زندگی کے اندر کہ میں ایک ولولہ تازہ دے رہا ہوں۔ جہاں تک میر صاحب آج کے حالات کا تعلق ہے، پاکستان کی بھی بات کی جائے تو نگاہیں جا کے ٹھہرتی ہیں فلسطین کے اوپر، جو آپ بھی گھر میں دیکھتے ہیں، ہم بھی گھر میں دیکھتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں تو ٹیلی ویژن دیکھ نہیں سکتا، ان معصوم بچوں کی لاشیں، ان کی آہ و پکار، اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس امت کے بارے میں علامہ نے کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے بخاک کاشغر، تو وہ نیل کے ساحل سے کاشغر کی خاک تک جو مسلمان ہیں وہ کہاں ہیں؟ اور علامہ ہی کا ایک شعر ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور میر صاحب آپ تصور کریں کہ ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے جس کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم ہے، اس کے چاروں طرف 4 مسلم ممالک ہیں، مصر ہے، اردن ہے، لبنان ہے، شام ہے، اور ان کی مجموعی آبادی کوئی 14-15 کروڑ بن جاتی ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ بنتی ہوگی، لیکن وہ 1 کروڑ سے کم آبادی رکھنے والا جو ملک ہے وہ ناکوں چنے ہمیں چبوا رہا ہے، اس لیے کہ کم از کم ان 4 میں سے 2 نے تو اسے باقاعدہ تسلیم کر رکھا ہے، اس کے وجود کو، اور ان 2 میں سے ایک نے ناکہ بندی کر رکھی ہے کہ جو لٹے پٹے مسلمان جانا چاہتے ہیں پناہ کے لیے انہیں پناہ بھی نہ ملے۔ بالکل۔ اور فلسطین کے حوالے سے بھی ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے علامہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر کیوں ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ ہاں، تو یہ بڑے دکھ کی اور بڑے علم کی بات ہے، اور علامہ کا ہی ایک شعر ہے جس کا بڑا ایک معروف مصرع ہے کہ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مورے بے مایا کو ہمدوش سلیماں کر دے۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کرے، ورنہ ہمارے حکمرانوں میں دم خم نہیں، ہماری جو بڑی بڑی انجمنیں بنی ہوئی ہیں، کوئی جناب عرب لیگ ہے، کوئی مسلم کانفرنس ہے، کسی کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے۔ وہ علامہ نے کہا تھا جی کہ وطن کی فکر کر نادہ مصیبت آنے والی ہے،
تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پہ. اللہ کرے ایسا نہ ہو.